افغانستان کا روپیہ پاکستان کے روپیے سے مضبوط کیسا ہوا؟ افغانستان کا روپیہ پاکستان کے روپیے سے مضبوط کیسے ہوا؟ افغانستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو طالبان حکومت نے ایسا کیا جادو جگایا ہے، ایسا کیا منتر پھونکا ہے کہ ان کے حالات پاکستان سے بہتر ہو گئے؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے، اور جو پاکستان کا روپیہ ہے افغانستان کے روپیے سے بھی 30% گر گیا ہے، اور اس کے پیچھے راز جو ہے اس کا نام ہے اسمگلنگ۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جو بھی پاکستانی باہر کام کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی فیملیز کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، تو وہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اللیگل پیسے بھیجتے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے، اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو زیادہ تر پاکستان میں پیسے آتے ہیں، تو ایجنٹس کھڑے ہوتے ہیں، وہ آنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ڈالر کا یہ ریٹ ہے، تو آپ ہمیں 15-20 روپے ہم آپ کو اوپر دیتے ہیں، آپ یہ ڈالر ہمیں دیتے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، 20 روپے 15 روپے ایکسٹرا کمانے کے ایک ڈالر پہ وہ ایجنٹس کو وہ پیسے دیتے ہیں، اور ایجنٹ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ افغانستان اسمگل کر دیتے ہیں۔ اور افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، سارے اس کے زمینی راستے ہیں، کوئی سمندری راستہ نہیں ہے، تو ان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے افغانستان روزانہ کتنے ڈالر جاتے ہیں؟ پاکستان سے افغانستان 25 ملین ڈالر روزانہ جاتے ہیں، اور یہ لیگل طریقے سے نہیں جاتے بلکہ اللیگل غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، اسمگل ہو کر جاتے ہیں۔ اور جو بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ 10-20 روپے ایکسٹرا ڈالر پہ کمانے کے چکر میں جو افغان ایجنٹس ہیں ان کو ڈالر دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ جو پاکستان جو ہے وہ اپنی جو امپورٹس ہیں وہ ڈالر میں کرتا ہے، اور بہت زیادہ امپورٹس کرتا ہے ایکسپورٹ کے مقابلے میں، تو پاکستان کو بہت زیادہ ڈالر چاہیے ہوتے ہیں۔ جب سوچیں یہاں سے کہ 25 ملین ڈالر روزانہ پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں، اور طالبان حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، تو ذرا سوچیں اور حساب لگائیں کہ پاکستان سے کتنے بلین ڈالر ابھی تک افغانستان چلے گئے ہوں گے۔ جو افغان طالبان ہیں وہ وہاں پہ ڈالرز جو ہیں وہ ڈپازٹ کرتے ہیں، تو ان کے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ان کا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستان سے ڈالر جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ، تو یہاں پہ ڈالر کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اور چونکہ پاکستان اب امپورٹس پہ دار و مدار کرتا ہے، تو ہمیں جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں ڈالرز میں۔ تو یہ جو لوگ لالچ میں، چند روپوں کے لالچ میں جو ہیں وہ ایجنٹس کو اسمگلنگ کے لیے ڈالر دے دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر نقصان پھر یہ ہوتا ہے، فائدہ تو ہو گیا افغانستان کو، پاکستان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اوور آل۔ تو جو لوگ 10-20 روپے پاکستانی کماتے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ بھیجتے ہیں ڈالرز ایجنٹس کو بیچ کے، تو اوور آل مہنگائی ہو جاتی ہے، تو ان کو اوور آل بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز، کہ اتنا کچھ اسمگل ہو رہا ہے، پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، ڈیفالٹ قریب پہنچ گیا ہے، تو ہماری سیکیورٹی کے ادارے کہاں ہیں؟ تو سیکیورٹی کے ادارے میں جو اکثر یا کچھ لوگ ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان کے فائدے کے بجائے جو ہے وہ ذاتی مفادات میں وہ مال جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اب جب سے آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اسمگلر کے خلاف، اور جو لوگ جو ہیں منی ایکسچینج والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ڈالرز ایجنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو جب سے آرمی چیف صاحب نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے منی ایکسچینج کے خلاف اور اسمگلرز کے خلاف اور جو نان ٹیکس پیئر ہیں ان کے خلاف، تو دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ 323 پہ پہنچ گیا تھا اور گرا ہے، تو 307 پہ آیا ہے، اور 303 پر آ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پانی سر سے گزر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ کمانڈو ایکشن لیتے ہیں، چیختے ہیں، اور پھر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہی جو ہے وہ قانون پہ سختی سے عمل کیا جائے اور کرایا جائے تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو اگر جو آرمی چیف کی پلاننگ ہے، تو اگر واقعی جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، جو نان ٹیکس پیئرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے،
اور جو بھی لوگ دو نمبری کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، اس کو روکا جاتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جب پاکستان کو فائدہ ہوگا تو اس میں سارے پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب مہنگائی کم ہو جائے گی تو ہم سب جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمل درآمد ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں پاکستانی بطور قوم کاغذوں پہ تو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل بہت کم ہوتا ہے۔ جب عمل ہوتا ہے خاص طور پہ انفرادی لیول پہ تو لوگ بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں دنیا میں، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے اجتماعی طور پہ تو پاکستانی قوم کو باتیں بہت بنانی آتی ہیں لیکن عمل کرنے میں خاص بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بہت ساری نیچرل چیزیں ملی ہیں، معدنیات اور معدنی دولت، لیکن اتنے نکمے ہیں یہاں پہ پاکستانی کہ ان کا استعمال تک نہیں کر سکتے، ان کو زمین سے نکالنے کی ہی صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے بھی گوروں کے محتاج ہیں ان کو، اور گالیاں بھی ان کو ہی دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آرمی چیف صاحب نے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور بظاہر دو چار دن سے بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، تو کیا اس پہ واقعی عمل ہوگا اور بہتری کی گنجائش آپ کو لگ رہی ہے؟ کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، مہنگائی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، ریڈ لائن کراس کر گئی ہے کہ سبھی چیخ رہے ہیں اور سبھی گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کو۔ تو آپ کا اس تمام صورتحال پہ کیا کہنا ہے، کیا سمجھنا ہے، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔